بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مویت جعفری ہے۔ آپ کو اپنے ولاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ پاکستان کے اندر ایک خاموشی پاکستان کے سیاسی معاملات ایک جمود کا سا شکار ہے۔ دکھنے میں تو آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، بیان بازی تو چلتی رہتی ہے، مگر حقیقی معنی میں یہ طوفان سے پہلے کا سناٹا ہے، اور جیسے کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ وہ کیا ہے اس بارے میں آپ سے بات کریں گے، اور یہ بات کریں گے کہ جب چونٹی کی موت آتی ہے تو اس کو پر لگ جاتے ہیں۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ اسی حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی پر لگ گئے ہیں، اور وہ پر کیوں لگے ہیں اس کے اوپر بھی، اور وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ آپ کو اس بلاگ میں بتائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا کھلبلی، کیا گڈمڈ چل رہی ہے، یہ حکمت عملی کیا ہے، حکمت عملی دی ہے، نہیں دی ہے، کم دی ہے، نامکمل دی ہے، خان صاحب نے آج اس بارے میں کیا کہا، یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ تھوڑی سی بات ایک اور میرے جو ہے مرضی کے ٹاپک پہ، جس میں آف کورس آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے میرے بچوں کی فیسوں کی حکومت نے جو امتحان کی فیسیں وہ بڑھا دی ہیں۔ ویسے تو آپ کو نہ تو ٹیکسوں کی کسی چیز میں انٹرسٹ ہے، آپ کے ساتھ بات چیت کروں تو آپ کو میں نے جب پریڈکٹ کیا تھا تو وہ بھی آپ کو خیر ایک علیحدہ بات ہے۔ شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ سے جو سناٹا ہے اس سے، مگر اس سے پہلے میرے خیال ہے تھوڑی سی بات کر لینی چاہیے، وہ کانٹیکسٹ بن جائے گا کہ چونٹی کے جو جب موت آتی ہے تو اس کو پر لگ جاتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اب جنرل آصف منیر کو یہ یاد کروا رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ تو جنرل نہ صرف آؤٹ آف لائن بنائے گئے چیف آف دی آرمی سٹاف، بلکہ آپ کی تو عمر کا بھی مسئلہ تھا، آپ کی تو عمر بھی گزر چکی تھی، آپ تو اس کرائٹیری پہ پورے نہیں اترتے تھے۔ ہم نے وہ ساری کہانی کھینچ کھانچ کے اپنے چہیتے جن کو آپ دنیا میں کہیں منہ دکھانے جوگے نہیں رہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے آپ کو بنایا، اور آپ جو ہیں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہیں وہ ٹھڈا کرانے والے ہیں۔ تو آپ یاد کریں کہ آپ نے ہمیں نہیں بنایا، ہم نے آپ کو بنایا، اور یہی بیان دیا ہے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک محمد احمد نے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اب پاکستان کے اندر اس وقت حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نہیں چلا رہی، اسٹیبلشمنٹ کو حکومت چلا رہی ہے۔ اور ہمارے چہیتے ثناء اللہ صاحب نے بھی اسی طرح کا بیان دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری کہانی جو ہے یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم لوگوں نے جو کیا ہے سارا کچھ ہمارا کیا دھرا ہے، ہم نے ہی ہماری طاقت ہے، ورنہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اسٹیبلشمنٹ کی۔ خان صاحب جو ہیں وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر سزا ہو جائے گی، اندر چلے جائیں گے۔ علی مین گنڈا پور ویسے ہی کمپرومائزڈ ہیں، تو خان صاحب کو نکل لینا چاہیے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اصل طاقت ہمارے پاس ہے، اور ہم لوگ یہ ساری کہانی کھیل رہے ہیں۔ ہم لوگ اصل اس ملک کے اندر اب طاقتور لوگ ہیں، اور ہم سے بات کریں گے تو بچ جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے کچھ نہیں ہے، وہ تسی بھول جاؤ۔ تو اب یہ ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں، ہم لوگ، میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں پہلے خبر کے معاملے سے بھی اور تجزیے کے حوالے سے بھی، کہ پاکستان مسلم لیگ نون چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے، کوئی بھی ایسا ڈیلیوریبل نہیں ہے۔ سٹاک مارکیٹ چاہے آج 94,000 کراس کر گئی ہو، مگر دوسری جانب پاکستان کے اندر مہنگائی کی مسلسل آپ کو گونج سنائی دیتی ہے۔ آپ کو بین الاقوامی جو معیشت دان ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ جو ملک مزید کہتے ہیں کہ ہاتھ جوڑے ویکھ لو، ساڑھے قرضے ہوں واپس کر دیو، اسی مزید مراد نہیں دے سکتے، ان کی باتیں سن لیں تو آپ کو پتہ لگے گا۔ آئی ایم ایف جو چیخ رہا ہے، ان کا خسارہ پورا نہیں ہو رہا، جو ٹارگٹ سے وہ پورے نہیں ہو رہے، سیاسی حالات پر ہر طرف سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے اندر سے آپ کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے تو آپ کو ایک دم ایک لمحے کے لیے آپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک کوشش کرتے ہیں اور جان مارتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب بجھنے لگتا ہے تو اس کی لو ایک دفعہ بہت زور سے ٹمٹماتی ہے، لگتا ہے جیسے بہت طاقتور ہو گیا، مگر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے گل ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی معاملات کچھ اسی طرح کے مجھے لگتے ہیں۔ باقی تو حقیقت سیاست پاکستان کے اندر بھی اور دنیا میں بھی کوئی بھی بات فائنل نہیں ہوا کرتی، اور فائنل جو بات نہیں ہوا کرتی اس حوالے سے ہاں ایک اور امپورٹنٹ بات منصور علی شاہ صاحب کی میں آپ کو بتانا بھول گیا، جنہوں نے انتہائی اہم بیان دیا، جو کہ سپریم کورٹ کے اندر ٹیکس کے حوالے سے کیسز وہ سن رہے تھے، جسٹس عائشہ ملک بھی ان کے ساتھ تھیں۔ سپریم کورٹ کے اندر بہت ہی نا ایک ڈویژن اب کریٹ ہو کے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور ہو گئی ہے۔ وہ جج جو آئینی بینچ کا حصہ ہے اور وہ جو نہیں ہے، ان کے آپس کے اندر اختلافات جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہو گئے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں بنیادی طور کے اوپر کہ آج انہوں نے کہا کہ جو جن کا کیس تھا، انہوں نے کہا یہ تو آئینی معاملہ ہے، آئینی بینچ کے پاس جائے گا۔
تو جسٹس صاحب نے کہا, منصور علی شاہ صاحب نے, کہ جب تک وہ نہیں بنتا ہے, جب تک وہ نہیں بیٹھتا, تو اس غیر آئینی بینچ کی ساڑی بھی کو سن لو. انہوں نے کہا کہ اچانک ہم لوگ انکوالیفائڈ کیسے ہو گئے آئینی کیسز سننے کے حوالے سے, پہلے ہم ہی سنا کرتے تھے تو ہم سن سکتے ہیں. جس پر عائشہ ملک صاحبہ, جو کہ آئینی بینچ کا حصہ ہے, انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اس کا فیصلہ میرے خیال ہے وہ جو 3 ممبر کمیٹی ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی, وہ کرے گی, جس کے اندر ظاہری بات ہے امین الدین صاحب بھی بیٹھتے ہیں, تو وہ پتہ کرے گی. تب تک ہم اس کو اٹھا لیے, اس معاملے کو ذرا ڈیلے کر دیتے ہیں. تو جیسے منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تو اب مجھے میری عقل سمجھ سے باہر ہے, ہم لوگ اگر اس کو سن بھی لیتے ہیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جب اگر کوئی مسئلہ آئے گا, ریویو پٹیشن آئے گی, تو وہ بھی ہم سن لیں گے, اس کا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن معاملات جو ہیں وہ وہاں پر کشیدہ ہیں, اور یہ کشیدگی اب آہستہ آہستہ آوازیں اونچی ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کو سننے کو بھی ملیں گی, کیونکہ یہ ایک آئینی بحران اور ایک کیا کہتے ہیں عدالتی بحران حکومت نے کھڑا کیا ہے, جس کا نتیجہ وہ خود ہی بھگتے گی. آپ کے سامنے آئیں گی یہ ساری کہانیاں. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی بات جو میں کر رہا تھا, گیٹنگ بیک ٹو دیٹ, اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے, آپ جیسا کہ جانتے ہیں, یہ جو اب چونٹی کو پر لگے ہیں, جس طرح کی آوازیں یہ ان کو جس حافظ صاحب کو کرا رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں, حافظ صاحب نے, آپ کا خیال ہے کہ NA-130 کا کیس جو ہے اس کا نتیجہ فائنل ابھی تک کیوں نہیں ہو کے, جب سب کچھ ہو رہا ہے, سزائیں بھی ہو رہی ہیں, جو ہے وہاں پر آپ کے سامنے آئینی ترامیم بھی ہو رہی ہیں, تو یہ مریم نواز کا اور نواز شریف کا کیوں نہیں ہو رہا معاملہ سیٹل؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ساری گولیاں انہوں نے ایک دم نہیں چلا دینی ہیں. سم آر اسٹل ان دا چیمبر, کہ جہاں پر یہ جو ہے چونچنا کریں گے, اوقاتوں بار ہوں گے, اور چونٹی کو یہ بھول جائے گا کہ وہ چونٹی ہے, تو اس کو یاد دلایا جائے گا. اور اس کی جو ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. کمنگ بیک ٹو PTI, PTI کے معاملات جو ہیں وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہ عمل کے مسئلہ, اور لاہ عمل پورا نہیں دیا, علی امین گنڈا پور نے انکمپلیٹ دیا, کیا یہ لاہ عمل تھا, ڈیٹ کیوں نہیں دی. لاہ عمل میں اور اسکیجول میں بڑا فرق ہوتا ہے. لاہ عمل اسٹریٹجی ہوتی ہے, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اگر آپ نے وہ بلاگ نہیں دیکھا, 2 دن پہلے کا بلاگ ہے, 4 جو اس میں پرونگز ہیں وہ انتہائی اہم ہیں. آج بھی خان صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے لاہ عمل دے دیا ہوا ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تاریخ کے حوالے سے میں بعد میں بتاؤں گا, وہ بھی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. آپ جیسا کہ میں پہلے کہا ہے, آپ کو اپنے چیمبر میں کچھ گولیاں رکھنی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو وقت آنے پر اس کا استعمال کرنا پڑے. اور اگر چیمبر میں گولیاں رکھنے کی ضرورت کیا ہے اور کیوں ہے, تو خان صاحب کا اس سے بھی پچھلا ایک ولاگ ہے میرا, وہ دیکھ لیجیے گا, کیونکہ ورنہ یہ ولاگ بہت لمبا ہو جائے گا. تو اب معاملات یہ ہیں کہ لاہ عمل آ گیا ہوا ہے, اور اس لاہ عمل کی ڈیٹ جو ہے وہ ابھی دینے کی باقی ہے. PTI کے اندر ظاہری بات ہے, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے جب کہ خان صاحب باہر گئے ہیں, اندر ان کی آپس کی پیٹی فائٹس ختم نہیں ہوتی ہیں, تو یہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کی کچھ لوگ کھینچ رہے ہیں, علی امین گنڈا پور کچھ اور لوگوں کی کھینچ رہے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں, یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ لاہ عمل میں اور ایکشن پلان کے اسکیجول کے اندر بہت فرق ہوا کرتا ہے, اور یہی فرق اس ساری کہانی کے اندر ہے. تو اب یہ ساری کہانی جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہے, اس سب کے ساتھ دیکھتے ہوئے معاملات جو ہیں, یہ جو طوفان سے پہلی خاموشی ہے, یہ ٹوٹے گی تب جب 3-4 چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں ہونے والی ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو منی بجٹ ہے وہ جس دن ہلے گا, اس دن پاکستان پیپلز پارٹی اس کا ساتھ نہیں دے گی. یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں آج, کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ آنے والے وقت کے اندر کسی قسم کے منی بجٹ کا شاید ساتھ کسی بڑی ڈیل کے علاوہ نہ دے. اور وہ بجٹ, اس کی آپ کو اگر ہنٹ لینا ہے تو یہ دیکھیں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اسموک پالیسی کے اوپر نون لیگ کی بہت جو ہے وہ کلاس لی ہے, اور بہت برا بھلا کہا ہے. اس سے پہلے بھی وہ نون لیگ کے خلاف بولنا شروع ہو چکے ہیں, اور جو بلاول بھٹو زرداری نے اپنی جگہ بنائی ہے, وہ بھی دیکھتے ہوئے جو ہے معاملات جو ہیں آپ کو اب ان کی راہیں تھوڑی تھوڑی جدا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, آپ کو اگر آپ میرا بلاگ دیکھتے ہیں, تو ایک تو وہاں سے ٹریگر ہوگا, پھر خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک ٹریگر ہوگا, اور وہ ٹریگر کیا ہے, وہ القادر ٹرسٹ کیس کی میں نے آپ کو 12 کل کی ڈیٹ کا توشکانہ 2 کا فردِ جرم عائد ہونی ہے, اس کا ریزرو ہوا ہے ڈیسیجن, وہاں سے ڈائریکشن کا پتہ لگے گا. اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے ساتھ کل ملیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.